استاذ، مطالعہ سیرت کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ مطالعہ سیرت کی کیا اہمیت ہے، اور جب ہم کوئی درس حدیث اٹینڈ کرتے ہیں یا درس قرآن اٹینڈ کرتے ہیں تو اس میں خاص فوکس جو ہوتا ہے وہ متن کے اوپر دیا جاتا ہے، جبکہ اس طرح کی کوئی محفل ہمیں میسر نہیں ہوتی جہاں پہ ہم باقاعدہ جا کے سیرت کا مطالعہ کر سکیں، نہ اس طرح کے سرکلز ارینج کیے جاتے ہیں۔ تو اس کا حل کیا صرف کتابیں پڑھنے میں ہے، یا ہمیں نوجوانوں کو یہ انکریج کرنا چاہیے کہ ہم اس طرح کے سرکلز بھی ارینج کریں جہاں پہ خاص طور پہ سیرت کا جو پہلو ہے اس پہ بات ہو؟ دیکھیں، ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جو آپ نے سوال میں بیان کر دی ہے، وہ یہ کہ سیرت کا مطالعہ ایک ضروری چیز ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے وہ اس اعتبار سے بھی بہت اس کے اہم پہلو ہیں کہ وہ ایک پیغمبر ہیں خدا کے، ان پر خدا کا کلام اترتا ہے اور وہ اس کے علمبردار بن کر انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ اس پہلو سے بھی اس کی اہمیت ہے، اور ہمارے پہلو سے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، یعنی دین کا شعور حاصل کرنے میں بھی اس کا ایک رول ہے سیرت کے مطالعے کا، اور ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ بڑی یعنی کمی ہے ہمارے علمی کام میں جو سیرت پر ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر بہت کم کام ہوا ہے، اور زیادہ جو کام ہے وہ ہسٹوریکل ایونٹس کے اوپر ہوا ہے۔ تو لیکن بہرحال جو بھی اویلیبل ہے، زیادہ تر اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں حدیث کی کتابوں میں اور یعنی براہ راست حضور کی سیرت پر لکھی ہوئی کتابوں میں کم، اور دوسرے موضوعات پر لکھی ہوئی کتابوں میں ہمیں اس طرح کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں۔ اس میں ایک پرابلم ہے، وہ یہ کہ جو ریکارڈ ہے، ہسٹوریکل ریکارڈ چیزوں کا، وہ ظاہر ہے اس میں خبر واحد جس کو ہم کہتے ہیں حدیث کی اصطلاح میں، اسی پر انحصار ہوتا ہے۔ اور خبر واحد کے بارے میں ہمیں یہ بات معلوم ہے، پوری دنیا کو معلوم ہے، یہ کوئی مسلمانوں کی اکیلوں کی بات نہیں ہے، کہ خبر واحد میں غلطی لگنے کے امکانات کی نفی نہیں ہو سکتی۔ تو یہ جو بات ہے یہ ظاہر ہے سیرت کے اوپر بھی اپلائی ہوگی۔ تو ہمیں قرآن مجید کی روشنی میں سیرت کا مطالعہ اس کی ضرورت ہے، تاکہ جس حد تک ہم اس میں محفوظ جگہ پر رہ سکیں وہ فراہم ہو۔ اس کے لیے کیا صورتیں اختیار کی جا سکتی ہیں؟ ایک تو آپ کے سوال میں ہی موجود ہی ہے تو تجویز کہ اسٹڈی سرکلز اس طرح کے کیے جائیں جس میں سیرت کی چیزیں پڑھی جائیں اور پھر ان کے اوپر ڈسکشن ہو، سیرت کی چیزیں پڑھی جائیں، حدیث کی کتابوں کو پڑھا جائے اس نقطہ نظر سے۔ اور اسی طرح ہمارے ہاں ایک روایت تھی، وہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو حضور کے حوالے سے اجلاس ہوتے تھے مختلف جگہوں پر، اب بھی ہوتے، لیکن ان میں عام طور پر چونکہ غلبہ ہے ہمارے بریلوی مکتب فکر کا، تو وہاں جو کرامتی پہلو ہے یا معجزانہ پہلو ہے اس کو زیادہ موضوع بنایا جاتا ہے۔ تو وہاں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے، اس کا جو طرز زندگی ہے، فیصلے کرنے کا طریقہ ہے، دین کو بیان کرنے کا طریقہ ہے، سوالوں کا جواب دینے کا طریقہ ہے، اس کے اوپر بہت کم گفتگو ہوتی ہے۔ تو اس کی ضرورت ہے، اصل میں یہ جو کریکٹر بلڈنگ کا کام ہے اس کو کرنے کا ایک ہی ٹول ہے، اور وہ ہے صحبت خیر۔ صحبت کے بغیر ہم اپنے جو کردار کے میں پیدا ہونے والے عناصر ہیں ان کو زندگی نہیں دے سکتے۔ یعنی کتاب جو ہے وہ ہمیں تصور دیتی ہے، کتاب ہمیں عملی سانچہ نہیں دیتی۔ اس کے لیے ہماری جو اصطلاح ہے وہ وضع کی ہے، اوضاع کی ہے۔ تو یہ جو اوضاع ہیں ان کو صحبت سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ اب صحبت کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے
کہ ہم کسی بڑے صالح آدمی کے پاس جا کے بیٹھیں، اس کے ساتھ وقت گزاریں. دوسرا پھر راستہ یہ ہے کہ جو سوانح عمریاں ہیں وہ پڑھی جائے، بڑی شخصیتوں کی زندگی کو پڑھا جائے، اور تو اس میں سیرت سب سے اوپر رکھی جائے گی. ظاہر ہے وہ سب سے بڑی ہستی ہمارے علم کے مطابق تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے. تو اس کی بہت اہمیت ہے. وہ جو ہمارے اندر شخصیت پیدا ہونی ہے، وہ شخصیت سیرت کے بغیر نہیں ہو سکتی، وہ صحبت صالح کے بغیر نہیں ہو سکتی. استاذ اس میں آپ کچھ کتابیں بھی تجویز کرنا چاہیں گے جو اس طرح کی آپ کی نظر سے کوئی اچھا کانٹینٹ گزرا ہو؟ نہیں، اس حوالے سے کسی کتاب کا حوالہ میں نہیں دینے کی پوزیشن میں. مختلف کتابیں پڑھیں گے تو ان میں سے چیزیں ملیں گی. کوئی ایک کتاب اس طرح کی اب ہمارے ہاں جو غامدی صاحب کام کر رہے ہیں حدیث کے اوپر، اس میں ہو سکتا ہے اس طرح کی ایک کتاب وجود میں آ جائے. ماضی میں شمائل کے نام سے کچھ کتابیں ہیں، دو ہیں غالباً، 2 یا 3 کتابیں ہیں. ان میں کچھ چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں اس طرح کی. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ حدیث کی کتابوں کو پڑھا جائے اور سیرت کی جو پرانی کتابیں ہیں ان کو پڑھا جائے.